السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلین اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وقال اللہ تعالیٰ فی موضع آخر علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کے اوصاف کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوشے گزارا ہے۔ ناظرین کرام، اسلامی برادران اور اسلامی خواتین، سب سے پہلی صفت جو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں فرشتوں کی خلقت کے اعتبار سے کہ نوری مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے نور سے پیدا کیا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من نور وخلقت الجن من مارج من نار وخلقتم مما وصف لکم۔ فرشتے پیدا کیے گئے ہیں نور سے، جن پیدا کیے گئے ہیں بغیر دھوئے کے آگ سے، انگارے سے، اور تم پیدا کیے گئے ہو اے انسانوں جو تمہاری صفت قرآن میں بیان کی گئی ہے، کہیں گیلی مٹی، کہیں کھنکھناتی مٹی، کہیں سڑی مٹی، کہیں پانی۔ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ نوری مخلوق، ناری مخلوق، خاکی مخلوق، تین کا تذکرہ یہاں موجود ہے۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں اور انسان خاکی مخلوق ہے۔ یہاں یہ بات شاید فائدے سے خالی نہ ہو، کچھ لوگ محبت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ نوری ہیں۔ نوری کہہ دینا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے آپ کا رتبہ کچھ بڑھا دیا ہے۔ اس سے آپ کا رتبہ بڑھتا نہیں ہے، گھٹتا ہے۔ اولاً کتاب و سنت میں موجود جو دلائل ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ آپ انسان تھے اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوری ہیں، اس نے کتاب و سنت کی مخالفت کی، اور کتاب و سنت کی مخالفت کرنے والا نبی کے درجے کو بلند نہیں کرتا ہے، نبی کے درجے کو کم کرتا ہے۔ گویا کہ آپ نبی کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں مانتے ہیں، کتاب و سنت کو گویا کہ آپ نہیں مانتے ہیں، یہ مطلب ہوا۔ نوری مخلوق جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اور مانا اور تسلیم کیا اپنے عقیدہ کے اعتبار سے، اور اس نے یہ سمجھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑھا دیا، غلط ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، آپ کی پوزیشن، رتبہ اس سے بڑھتا نہیں ہے، آپ کی شرف و منزلت اس سے بڑھتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا رتبہ تو خود اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اخلاق کی نہایت بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ ہم اور آپ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے بڑھائیں گے؟ وہی عقیدہ رکھیے جو آپ کی بلندی کا ہے، بس جس بلندی پہ آپ ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، اسی بلندی کا عقیدہ رکھیے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور جس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوری ہیں، اس نے آپ کا رتبہ کم کر دیا۔ ایک وجہ تو بتا چکا ہوں، دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب آدم کی اس پتلے میں روح پھونک دوں تو تم سجدہ ریز ہو جانا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا۔ نوری مخلوق نے خاکی کا سجدہ کیا کہ خاکی نے نوری کا سجدہ کیا؟ فرشتے کس سے تھے؟ نور سے۔ انہوں نے سجدہ کیا کس کا؟ آدم علیہ السلام کا۔ آدم کس سے بنے؟ مٹی سے۔ کلنا من آدم و آدم من تراب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی آدم سے ہے اور آدم مٹی سے تھے۔ کلنا من آدم و آدم من تراب۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا سید ولد آدم، آدم کی اولاد کا سردار میں ہوں۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے نہیں ہیں بلکہ خاکی انسان سے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاکی ہیں، اور خاکی کو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے بخشی کہ نوری مخلوق کو کہا کہ اس کا سجدہ کریں۔ وہ سجدہ کی نوعیت جو بھی رہی ہو، حکم اللہ کا تھا بس۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کا، وہاں جس نے سجدہ نہیں کیا وہ کافر قرار پایا،
اور جس نے کر لیا وہ اللہ رب العالمین کا سچا و پکا بندہ قرار پایا، نیک بندہ قرار پایا۔ یہاں اس مسئلے کو ہم نہیں ذکر کریں گے کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ فرشتوں نے جو کیا تو یہ شرک کیوں نہیں ہوا۔ ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ یہ سجدہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا تھا، جہاں بھی اللہ جو سجدہ کرنے کو کہے ہم کریں، ہم مشرک نہیں قرار دیے جائیں گے، اللہ رب العالمین کا فرما بردار بندہ قرار دیے جائیں گے۔ بس تکریم کا تھا، احترام کا تھا، یا فرشتوں کے رتبہ کو یا آدم علیہ السلام کے رتبہ کو دکھانا مطلوب تھا، وہ جو بھی ہو، بس اللہ رب العالمین کا چونکہ حکم تھا، انکار کرنے والا کافر قرار پایا اور اسے فالو کرنے والا، اتباع کرنے والا، فرما برداری کرنے والا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ، مومن بندہ قرار پایا۔ تو جس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاکی نہیں بلکہ نوری ہیں، اس نے گویا کہ آپ کا رتبہ کم کر دیا، کیونکہ نوری مخلوق نے خاکی مخلوق کا سجدہ کیا، اور اشرف المخلوق انسان ہے، انسان فرشتوں سے بہتر ہے مجموعی شکل میں، جن سے انسان فرشتوں سے بہتر ہے۔ ہر انسان ہر فرشتے سے بہتر نہیں ہے۔ انبیاء، رسول، صدیقین، شہداء، متقین، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء سے بہتر ہے، لیکن یہ کہنا کہ لٹیرا، بدکار، سود خور، چغلی و غیبت کرنے والا، دوسروں کی عزت کو تار تار کرنے والا، اس زبان کو غلط استعمال کرنے والا، وہ فرشتوں سے بہتر ہے، یہ غلط ہے۔ ہر انسان کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جائے گی کہ ہر انسان ہر فرشتے سے بہتر ہے یا فرشتوں سے وہ بہتر ہے۔ تو اشرف المخلوق انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری مخلوق نہ کہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاکی مخلوق کہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاک سے بنائے گئے ہیں، اور خاک سے بنائے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی کوئی اس میں توہین ہے، بالکل توہین نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاک گرچہ ہیں، خاک سے گرچہ بنے ہیں، آپ بشر گرچہ ہیں، لیکن ہم جیسے بشر نہیں ہیں۔ ہماری بات آپ نہ مانیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن رسول کی بات نہ مانیں، آپ مومن قرار پائیں گے؟ قطعاً نہیں۔ آپ سچے مومن کہے جائیں گے؟ قطعاً نہیں۔ تو یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں ہماری طرح سے، نہیں، آپ بشر ہیں لیکن ہم سے بہت اعلیٰ ہیں آپ۔ ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے، اس رتبے کے قریب کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ تمام انبیاء اور رسول، تمام متقین، پرہیزگار، سب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اعلیٰ ہے۔ آپ ایک ماں باپ سے پیدا ہونے اور اصل مادہ و خلقت کے اعتبار سے، 2 ہاتھ، 2 کان، 2 آنکھ، 2 پیر ہونے کے اعتبار سے آپ بشر ہیں، آپ انسان ہیں، لیکن درجہ و پوزیشن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ہوا ہے۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کے اولاد کا سردار ہوں، کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو یہاں یہ بات ہم بتا رہے ہیں کہ نبی کی فرشتوں کی صفت کیا ہے، تھوڑی سی بات اس میں آئی ہے، آگے کی کلپ میں اس کو مزید واضح کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ فرشتوں کی جو صفت کتاب و سنت میں موجود ہے، اس پر ہم مین وعن ایمان لائیں، اور اس میں تعویل بے جا طور پر اور اپنی طرف سے کوئی من گھڑت بات اس میں پیش نہ کریں۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہو فرشتوں کے بارے میں جس طرح سے، اس کو ہم اور آپ تسلیم کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔